اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین والکاذبین والآثمین۔ حمد و ثنا ہو اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین کرام، آج ایک ایسا شخص کے جو انتہائی مکار اور عیار ہے، جس کا نام محمد علی مرزا ہے، یہ در پردہ خوارج کا ہم نوا ہے، نواسب کا ہم نوا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آ کے کسی کی حمایت کرتا ہے، لیکن اصولی چیزوں میں آ کے اسی مسلک کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کی شرانگیزیاں کرتا جا رہا ہے، اور بالخصوص دوسرے مسلک کے اندر دخل اندازی کرنا، کہ جس کا پاکستان کا آئین اس کو الاؤ نہیں کرتا، کسی کو بھی الاؤ نہیں کرتا، اور توہین مذہب کرنا اور ان کے شعار کی ایک مذاق اور استہزاء کرنا، یہ اس ناسبی شخص کا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار امام زمان علیہ السلام کے وجود اقدس کی صرف نفی نہیں کرتا، بلکہ استہزاء کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس امام کا کیا فائدہ کہ جو نظر ہی کوئی نہ آئے۔ یعنی یہ جو جملہ ہے نا، جو نظر نہ آئے اس امام کا کیا فائدہ، یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ دہریہ ازم ہے، کیونکہ دہریوں کا خدا کے لیے یہ نظریہ ہے کہ جس کو ہم دیکھیں گے ہم اسی کو مانیں گے، لہذا خدا کو نہیں دیکھیں گے تو ہم خدا کو نہیں مانیں گے۔ یہ دہریہ ازم ہے، اور یہ ملعون شخص بھی امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی اسی طرح کی ہرزہ سرائی کرتا ہے۔ یہاں ابھی جو میرے پاس اس کی ایک ویڈیو آئی ہے، اور آج کل کافی سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہو رہی ہے، کہ جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی مظلومیت کا انکار ہی نہیں کر رہا، بلکہ اس ذکر کو منانے اس کو بدعت قرار دیتا ہے۔ اب مشکل اصل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ علوم کے بغیر ان ابحاث میں داخل ہوں گے تو یقیناً آپ پھر قدم قدم پہ غلطیاں کریں گے۔ جس بندے کو مذہب کی ابجد کا پتہ نہیں ہے، مناظرے کی میم کا پتہ نہیں ہے، وہ بندہ بھی مناظر بنا پھرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کے حوالے سے کہ یہ تو بالکل بدعت ہے، اور یہ ایسا واقعی کیوں نہیں ہوا۔ اور پھر کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ کے کوئی ٹاپ کے علماء ہیں، میں نام نہیں بتاؤں گا، تو ان سے ملا ہوں، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا مسئلہ ہے، اور کہ کسی کے ظلم کی وجہ سے یہ ایسا ہوا، اور یہ الزام لگایا جاتا ہے فلاں 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 پہ، تو یہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ تو اس شیعہ عالم نے کہا کہ یہ بالکل فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ مظلومیت آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی، کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی تربت ابھی بھی اصلی تربت نہیں ہے، یہ علامتی ہے، چونکہ روایات یہ ہے کہ جناب سیدہ وصیت کر کے گئی تھی کہ یا امیر المومنین، میرا جنازہ ایک تو رات کو اٹھانا، اور دوسرا میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ قبر کا نشان مٹا، جیسے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے سرکار علی اصغر کی قبر کا نشان مٹایا، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ میرے بیٹے کی قبر کو اتنا ہی خطرہ ہے جتنا میری ماں کی قبر کو خطرہ۔ تو علی اصغر کی قبر کا کتنا احترام، مطلب نشان، مٹے ہوئے نشان سے نیزے مار مار کے لاشا علی اصغر کو باہر نکالا گیا۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام نے بھی خود وصیت کی امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کہ بیٹا میرے قبر کا بھی نشان ایسے ہی مٹانا جیسے تمہاری ماں کی قبر کا نشان مٹایا گیا، کیونکہ میری قبر کو بھی وہی خطرات، بلکہ اس سے شدید تر خطرات لاحق ہیں۔ حتیٰ جو قبریں ظاہر ہوئیں، کیا
امت نے ان کا احترام کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ کتنی مرتبہ بلڈوزر چلایا گیا، اس قبر کو مسمار کیا گیا۔ سامرہ کے اندر امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کے حرم کو کتنی دفعہ خود کچھ بمباروں نے وہاں پہ بلاسٹ کیا اور اس حرم کو مسمار کرنے کی کوشش کی، اور کس طرح کیا کچھ نہیں ہوتا رہا۔ کوئی اس سے تعجب نہیں ہے۔ ہم اپنے عوام کو کہتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں ایک عرصے سے کہ اس ملعون شخص کو نہ سنیں، چونکہ یہ ایک گمراہ ہے، ضال مضل ہے، صرف گمراہ نہیں ہے، گمراہ کن بھی ہے۔ تو یہاں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی مظلومیت کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کو معصوم کے زمانہ کے بعد ایجاد کیا جائے اور اسے دین کا جز سمجھا جائے، نمبر ایک۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ بدعت کوئی چیز تب قرار پائے گی کہ جب اس کے لیے کوئی حکم عام یا حکم خاص موجود نہ ہو۔ لیکن اگر حکم عام موجود ہو، حکم خاص ہوا تو پھر تو مشکل کوئی نہیں۔ حکم عام موجود ہے اس کے کرنے کا، تو اس کے مصادیق گوناگوں ہو سکتے ہیں ایک چیز کے، تو وہاں پہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے غم میں گریہ کرتے رہے۔ تجھ جیسے ضال و مضل لوگ رونے کو بھی بدعت اور گریہ قرار دیتے ہیں اور گمراہی قرار دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ خود نہ صرف امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کر کے گریہ کرتے رہے، حتیٰ خود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے مصائب کو یاد کر کے بھی گریہ کرتے رہے۔ اب یہ بتا کہ اگر ایک عمل رسول اللہ سے صادر ہو جائے اور اس عمل کو آج اگر کوئی زندہ کرے، اور تم جیسے ظالمین کی وجہ سے اگر کوئی عمل کچھ عرصے کے لیے رک گیا ہو اور لوگوں کو اپنی جانوں کے بچانے کے لیے بہت کچھ تردد کرنا پڑا ہو، جیسا کہ مومن آل فرعون یا صحابہ کہف تھے، انہوں نے ایک عرصے تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ تو ایمان چھپانا کوئی جرم نہیں تھا، یہ تو خود حکم قرآن ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی دورانیے میں جب بنو امیہ اور بنو عباس کے مظالم بڑھ گئے، اور جب زبان پر کسی کی زبان پر لفظ علی آتا تھا تو اس کی زبان کو کاٹا جاتا تھا، جس گھر میں ان کا ذکر کیا جاتا تھا اس گھر کو مسمار کیا جاتا تھا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ اس طریقے سے ماتم کو کرنے کی اجازت دیتا تھا؟ اب آ جائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے یا نہیں، اپنی بیٹی پر گریہ کیا ہے یا نہیں؟ تو میں یہاں پر آپ کے مسلک کے بہت بڑا نام ہے حضرت علامہ محدث کبیر جوینی الخراسانی، یہ حدیث میں امام ذہبی جو کہ اہل سنت کے بہت بڑے امام، حدیث میں امام ہے، وہ یہ ان کے بھی استاد ہیں، حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں یہ حضرت علامہ محدث کبیر جوینی الخراسانی رحمہ اللہ۔ یہ 7ویں اور 8ویں صدی میں ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی فرائض السمتین، یہ 2 جلدیں ہیں اس کی، میں اس کی 1 جلد آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ مومنین کی تشفیع ہو جائے۔ ہمیں اس سے تو سروکار نہیں ہے، ایک بندہ جو مسلسل مطلب انحراف پہ تلا ہوا ہے اور بیجا گفتگو اپنے گمراہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ کرتا رہتا ہے، ہمیں اسے مشکل نہیں ہے۔ یہ اس کی جناب جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 35 ہے، 34 اور 35۔ اس میں حدیث نمبر 371 ہے۔ یہ مرزا صاحب سنیں ذرا اور پھر ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ کا عمل بھی بدعت ہوتا ہے اور رسول اللہ کے عمل کی تعصیح کرنا بھی بدعت ہوتا ہے۔ یہ پوری حدیث ظاہر ہے ایک لمبی حدیث ہے، میں پوری تو نہیں شاید اپنے سامعین تک پیش کروں گا، 2.5 صفحات ہے، پر کچھ حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
یہاں پہ پوری سند پہلے سن لیں تاکہ مرزا صاحب کو کوئی بعد میں کوئی مروڑ نہ اٹھنے پائے۔ تو حدیث نمبر 371 ہے، صفحہ نمبر 34 ہے۔ اس میں محدث جوینی لکھ رہے ہیں پوری سند: انبأنی الشیخ ابو طالب علی بن انجب بن عبید اللہ ابن الخازم عن کتاب الامام برہان الدین ابی الفتح ناصر بن ابی المکارم المطرزی عن ابی المؤید ابن الموفق انبأنا علی بن احمد بن موسیٰ الدقاق قال انبأنا محمد بن ابی عبداللہ الکوفی قال انبأنا موسیٰ بن عمران عن عمہ الحسین بن یزید النوفلی عن الحسن بن علی بن حمزہ عن ابی علی بن حمزہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان جالسا ذات یوم اذا اقبل الحسن علیہ السلام فلما رآہ بکا، کہ رسول اللہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں امام حسن علیہ السلام ان کے قریب آئے تو رسول اللہ نے جب دیکھا تو گریہ کیا، آہو بکا کیا۔ ثم قال الیہ الیہ یا بنیہ، اور پھر کہا میرے بیٹے میرے قریب آؤ میرے قریب آؤ۔ فما زال یدنیہ حتی اجلس علی فخذہ الیمنی، حتیٰ کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو پکڑ کر اپنے دائیں زانو پہ بٹھا لیا۔ ثم اقبل الحسین علیہ السلام فلما رآہ بکا، پھر امام حسین علیہ السلام اتنے میں داخل ہوئے تو رسول اللہ نے جب ان کے بیٹے حسین کو دیکھا تو پھر گریہ کیا، آہو بکا کی۔ ثم قال الیہ الیہ یا بنی، اے میرے بیٹے تم بھی میرے قریب آؤ۔ فما زال یدنیہ حتی اجلس علی فخذہ الیسری، علی فخذہ الیسری، جب امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کے قریب آئے تو رسول اللہ نے روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو وصول کیا اور اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے بائیں زانو پہ بٹھا لیا۔ ثم اقبلت فاطمہ علیہ السلام فلما رآہا بکا، پھر اتنے میں ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیں، جب رسول اللہ نے ان کو دیکھا تو پھر گریہ کیا۔ ثم قال الیہ الیہ یا بنیۃ فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ میرے قریب آؤ میرے قریب آؤ۔ فاجلسہا بین یدیہ، اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ثم اقبل امیر المؤمنین علی علیہ السلام فلما رآہ بکا، پھر امیر المومنین اتنے میں قریب آئے تو امیر المومنین علی علیہ السلام کو بھی دیکھ کر میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو دیکھ کے بھی گریہ کیا۔ ثم قال الیہ الیہ یا اخی، اور پھر کہا میرے بھیا آؤ میرے قریب آؤ میرے قریب آؤ۔ فما زال یدنیہ حتی اجلس الی جنبہ الایمن، جب امیر المومنین رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے تو انہوں نے اپنے دائیں پہلو میں بٹھا لیا۔ قال لہ اصحابہ یا رسول اللہ ما تری واحد من ہؤلاء الا بقیت او ما فیہم من تسر برؤیتہ، تو رسول اللہ کے اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ان میں سے جس کو بھی دیکھا اس پر گریہ کیا۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی بعثنی بالنبوۃ واصطفانی علی جمیع البریہ انی وإیہم لأکرم الخلائق علی اللہ عز وجل وما علی وجہ الارض نسمۃ احب الی منہم۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے مصطفیٰ کو نبوت کے ساتھ مبعوث کیا اور مجھے تمام کائنات پر تمام مخلوقات پر مصطفیٰ بنایا، مجھے فضیلت دی، یہ جو ہستیاں ہیں یہ کائنات میں مجھے سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ اما علی بن ابی طالب علیہ السلام فإنہ اخی و شقیقی و صاحب الامر بعدی و صاحب اللواء فی الدنیا والآخرہ، رہی بات علی علیہ السلام کی تو وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے بعد صاحب الامر ہے، اور دنیا اور آخرت میں میرے اسلام کا علم اٹھانے والے، وہ صاحب حوضی و شفاعتی، اور قیامت کے دن میری شفاعت اور حوض کے مالک ہوں گے۔ وَهُوَ مَوْلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَإِمَامُ كُلِّ مُؤْمِنٍ وقائد کل تقی وہو وصی وخلیفتی علی اہلی وامتی فی حیاتی وبعد موتی ومحبہ محبی ومبغضہ مبغضی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان کے مولا ہیں، ہر مومن کے امام ہیں، ہر متقی کے قائد ہیں، یہی میرے وصی ہیں، یہی میرے خلیفہ ہیں، میرے اہل پر بھی، میری امت پر بھی،
میری زندگی میں بھی، میری موت کے بعد بھی۔ ان کا محب میرا محب ہے، ان سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا۔ وَبِوِلَایَتِ سَارَتْ أُمَّتِي مَرْحُومَةً، علی علیہ السلام کی ولایت کے اقرار سے میری امت پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی۔ وَبِعَدَاوَتِهِ سَارَتِ الْمُخَالِفَةُ لَهُ مَلْعُونًا، اور اگر کوئی ان کی ولایت کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی عداوت رکھے گا تو اس پر خدا کی لعنت آئے گی۔ وَإِنِّي بَقِيتُ حَتَّى أَقْبَلَ لِأَنِّي ذَكَرْتُ غَدْرَ الْأُمَّةِ بِهِ بَعْدِ، میں نے گریہ کیوں کیا؟ رہی بات تمہارے سوال کی کہ میں نے گریہ کیوں کیا ہو، بکا کیوں کی ان میں سے ہر ایک کو دیکھ کر، تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے کہ چونکہ میرے بعد میری امت ایک غدر کرے گی ان کے اوپر، حتی انہو یزال عن مقعدی وقد جعلہ اللہ لہ بعدی ثم لا یزال الامر بہی حتی یضرب علی کرنہ ضربتا تخزب بنہا لحیتہ فی افضل الشہور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس قدر ان پر غدر کیا جائے گا کہ میرے بعد ان کے سر پہ تلوار ماری جائے گی، ان کی ریش مبارک ان کے خون سے خضاب کر دی جائے گی، اور وہ افضل ترین مہینے یعنی رمضان کے مہینے میں یہ سارا عمل ہوگا جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ وَأَمَّا ابْنَتِ فَاطِمَةَ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ اب ذرا آگے آپ کو جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کا ذکر بدعت کیوں لگتا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل مشکل آپ کی کچھ اور ہے۔ انشاءاللہ میں روایت پڑھنے کے بعد میں اپنے مومنین سے سامعین سے کہوں گا کہ روایت کے بعد والے جملے ضرور سماعت فرما لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اما ابنتی فاطمہ فإنها سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین وہی بضعۃ منی وہی نور عینی وہی ثمرۃ فؤادی وہی روحی التي بین جنبی وہی الحوراء الانسیہ متى قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلالہ ظہر نورها لملائکۃ السماء كما يظہر نور الکواکب لأہل الارض۔ فرماتے ہیں رہی بات میری بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی، تو وہ عالمین کی، اولین و آخرین کی، عالمین کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، یہ میرا حصہ ہیں، یا نور عینی میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا ثمر ہے، اور میری روح ہے جو میرے پہلو میں دھڑکتی ہے۔ وہی الحوراء الانسیہ، یہ جنتی حور ہیں جو کہ جب اپنے محراب میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے قیام کرتی ہیں تو ان کی پیشانی سے اس قدر نور نکلتا ہے کہ وہ نور ملائکہ کے لیے چمک رہا ہوتا، جس طرح کے ستارے اہل زمین کے لیے چمک رہے ہوتے ہیں۔ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَتِهِ يَا مَلَائِكَتِي انظُرُوا إِلَىٰ أَمَتِي فَاطِمَةَ سَيِّدَةٍ إِمَائِي قَائِمَةٌ بَيْنَ يَدَيَّ تَرْعَدُ فَرَائِصُهَا مِنْ خِیفَتِي۔ اے میرے ملائکہ، تو خدا کہتا ہے کہ اے میرے ملائکہ ذرا دیکھو تو صحیح میری کنیز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف کہ جو میری بارگاہ میں کھڑی ہے، اور میرے خوف کی وجہ سے ان کے کانوں کے جو در ہیں کس طریقے سے وہ کانپ رہے، ان کا بدن کانپ رہا ہے۔ فَقَدْ أَقْبَلَتْ بِقَلْبِهَا عَلَىٰ عِبَادَتِي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ آمَنْتُ شِيَعَتَهَا مِنَ النَّارِ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو بھی ان کے پیروی کرے گا، ان کا جو شیعہ ہے، میں اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کروں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ پھر آگے وَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُهَا ذَكَرْتُ مَا يُصْنَعُ بَعْدِي، اور میں نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو میں نے گریہ کیا۔ کیوں کیا؟ چونکہ میرے بعد جو میری بیٹی کے ساتھ ہونے والا ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ کیسے؟ كَأَنِّي بِهَا وَقَدْ دَخَلَ الذُّلُّ بَيْتَهَا وَانْتَهَكَتْ حُرْمَتَهَا وَغُصِبَ حَقُّهَا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی کے گھر میں ذلت اور رسوائی کو داخل کیا جا رہا ہے، ان کے گھر کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ان کے حق کو غصب کیا جا رہا ہے۔ وَمُنِعَتْ إِرْثُهَا، ان کی ارث، ان کی وراثت سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ اگلا جملہ سنیں گے وَكُسِرَ جَنْبُهَا، ان کی پسلیوں کو توڑا گیا ہے۔ وَأُسْقِطَتْ جَنِينُهَا، ان کے بچے کو اس ظلم کی وجہ سے سقط کر دیا ہے، اسقاط کر دیا گیا۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی شہادت کی طرف
میرے آقا رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، وقت سے پہلے بیان کر رہے ہیں۔ وَأُسْكِتَتْ جَنِينُهَا وَهِيَ تَنَادِي يَا مُحَمَّدَا، اور میری بیٹی ندا دے رہی ہوگی، اے میرے بابا جان میری مدد کرو۔ یہ میں نے جب اللہ کے علاوہ مدد مانگی جاتی ہے کسی سے تو اس قسم میں بھی یہ استغاثہ وہاں پہ پیش کیا تھا، وہاں پہ تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یا محمدہ، یہ جو الف اور ہا ہے نا آخر پہ محمد، لفظ محمد کا، یہ استغاثہ کے لیے آتا ہے، اے میرے بابا جان میری مدد کرو۔ فلا تجاب و تستغیث، نہ میری بیٹی کو کوئی جواب دے رہا ہے، نہ میری بیٹی کی کوئی مدد کر رہا ہے۔ فلا تغاث، میری بیٹی مدد مانگ رہی ہے لیکن میری بیٹی کی مدد نہیں کی جا رہی۔ فلا تزال بعدی محزونۃ مکروبۃ باقیۃ، میرے بعد میری بیٹی ہمیشہ حزن و ملال کرتی رہے گی، حالت کرب میں رہے گی، باقیتن گریہ کرتی رہے گی، جیسے آج میں کر رہا ہوں، میرے بعد میری یہ بیٹی ہمیشہ گریہ کرتی رہے گی۔ پھر ذرا غور کریں جی مومنین کرام، جس بی بی کے مصائب کو یاد کر کے رسول اللہ پہلے سے گریہ کر رہے ہیں اور پھر پیشین گوئی کر رہے ہیں، پھر بیان کر رہے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے معافی مانگ کے انتہائی معذرت کے ساتھ، ہم کبھی آپ کی دل آزاری نہ کریں، لیکن اس طرز کے ملائین جو ہیں وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کا نام نہیں لے رہے، کسی کی اہانت کرنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن بی بی کی مظلومیت بیان کرنا یہ تو اس سے تو ہم روک نہیں سکتے، نہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے لیے میرے آقا رسول اللہ خود بیان یہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ ارے بھائی تو آپ شیعہ کتب، تو شیعہ کتب سے بھی ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن ذرا پہلے یہ سنو، اپنے گھر کی خبر لو۔ مذہب کی ابجد کا پتہ نہیں اٹھ کے محقق بن جاتے ہیں۔ تو بی بی کے لیے میرے جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے لیے میرے آقا فرمائے کہ میرے بعد فلا تزال بعدی محزونۃ مکروبۃ باقیۃ، کہ فرماتے ہیں ہمیشہ میرے بعد میری بیٹی حزن و ملال کرتی رہے گی، آہ و بکا کرتی رہے گی، گریہ کرتی رہے گی جب تک میری بیٹی زندہ رہے گی۔ آگے چل کے اسی روایت میں کچھ حصہ میں درمیان سے حذف کر رہا ہوں چونکہ گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے۔ آگے چل کے اسی روایت میں اسی صفحے پر صفحہ نمبر 35 فرائض السمتین باب السابع من السمت الثانی من فرائض السمتین، صفحہ نمبر 35 کے یہ جو لائنیں میں نے پڑھی ہیں اس سے 3-4 سطریں 5 سطریں چھوڑ کر نیچے چل کے پھر جا کے کیا کہ فرماتے ہیں فَتَقُولُ عِنْدَ رَبِّكَ یا رب انی قد سَئِمْتُ الْحَیَاةَ وَتَبَرَّمْتُ بِأَہْلِ الدُّنْیَا فَأَلْحِقْنِی بِأَبِی، حتیٰ کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا یہاں پہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کا بھی میرے آقا نے ذکر کیا ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا بھی اپنی مرض میں جا کر یہی دعا کرتی تھی، پروردگار میں اس دنیا سے تنگ آ چکی ہوں، مجھے میرے بابا جان عمران علیہ السلام کے ساتھ ملحق کر دے، فَيُلْحِقُهَا اللَّهُ بِي فَتَكُونُ أَوَّلِ بِي أَوَّلُ مَن يُلْحِقُنِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي۔ اب آگے کہتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا میرے بعد آپ بھی ایسے ہی دعا کریں گی کہ پروردگار میں دنیا سے تھک چکی ہوں، تو خدا بند متعال آپ کی دعا کو قبول کرے گا اور اب سب سے پہلے میرے ساتھ ملحق کی جائیں گی۔ فَتَقَدَّمَ عَلِيَّ مَحْزُونَةً مَكْرُوبَةً مغمومةً مغصوبةً مقتولةً، یہ 5 الفاظ ذرا غور کریں، حتیٰ کہ میری بیٹی میرے پاس آئیں گی، جب اہل عالم برزخ میں میرے پاس وارد ہوں گی تو کیا ہوگا، کس حالت میں ہوں گی، محزونةً حزن و ملال کرتی ہوئی آئیں گی، مکروبةً حالت کرب میں آئیں گی، مغمومةً جو غم میں پس چکی ہو وہ بی مغمومہ، مغصوبۃ جن کا حق غصب کیا گیا ہو، مقتولۃ جن کو قتل کیا گیا ہو۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ جناب سیدہ صلوات یقول رسول اللہ عند ذالک، اب آگے کچھ سخت جملے ہیں، آپ لکھ دیں تو توہین نہیں ہے، ہم پڑھیں تو توہین ہوتی ہے۔ یہ
میں بیان جان بوجھ کے نہیں کر رہا مومنین کرام، جو رسول اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب یاد کر کے گریہ کریں، یہ فعل رسول ہے۔ وہی رسالت امام جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے مصائب یاد کر کے خود بھی گریہ کرتے ہیں، حتیٰ ان پہ گریہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ تو خود رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے۔ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تم یہ ان کو بدعت کیوں کہہ رہے ہو، اس لیے کہ اس کا جواب تمہارے پاس ہے کوئی نہیں، اور تم بی بی کی مظلومیت کو چھپانا چاہتے ہو۔ انشاءاللہ فیصلہ خدا کرے گا امام زمان علیہ السلام۔ میں اتنا کروں گا مومنین کی خدمت میں، جن جملوں کے میں نے ریکویسٹ کیا کہ یہ جملے ضرور سنیں۔ کیوں کہہ رہا ہے یہ ملعون شخص اور اس طرح کے ناسبی اور خارجی ملا کہ بی بی کی شہادت ہوئی کوئی نہیں، بی بی پہ ظلم کوئی نہیں ہوا، یہ ذکر بدعت ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو امام حسین کی عزاداری کے لیے سے دور رکھنے کے لیے ملا شروع سے لے کے اب تک استعمال کرتے رہے، وہی ہتھیار آج استعمال کر رہے ہیں۔ مثلا اس سے شدید تر جملے استعمال کیے گئے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے کہ شام غریباں کو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ آج دنیا میڈیا آ گیا، دنیا حقائق سے واقف ہو گئی، جھوٹے ملاؤں پہ اللہ کی بھی لعنت ہو گئی، لوگوں کی بھی لعنت ہو گئی کہ آج تک تم جھوٹ سناتے رہے ہمیں کہ شام غریباں کو یہ کرتے رہے۔ پھر فتوے دیے کہ جو ذوالجناح کو دیکھے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، جو مجلس میں شرکت کرے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، جو ماتمی جلوس کو دیکھے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، جو جلوس کو روکے گا نہیں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، جو شیعہ کا جنازہ پڑھے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ عقل سے کام لو، یہ پرانی روش ہے، پرانی روش ہے یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت سے لوگ آگاہ نہ ہوں اور ظالمین کے ظلم سے لوگ آگاہ نہ ہوں، اس بنا پہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوئی نکاح توڑ دیتا ہے، کوئی ذکر کو بدعت قرار دیتا ہے، کوئی شیعوں کو کافر قرار دیتا ہے، تاکہ یہ اتنی نفرت پیدا ہو جائے کہ لوگ ان کے قریب نہ جائیں اور حقائق سے لوگ آشنا نہ ہو سکیں۔ تو بالکل اس ملعون شخص نے بھی وہی لہجہ، وہی اسلوب اپنایا ہے کہ جو نواسب کرتے آئے ہیں، لیکن انشاءاللہ جس نے بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ خیانت کی ہے وہ معزز رہا نہیں۔ ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا مشاہدہ بھی ہے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ضرور ہوئی ہے اور پھر وقت اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو مومنین کرام، یہاں ہم نے آپ کی خدمت میں صرف ایک حدیث پیش کی، ابھی اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اور بھی چیزیں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ حدیث فرائد السمتین علیہ سنت کے محدث جوینی رحمہ اللہ، پہاڑ سے بڑا نام ہے، انہوں نے پوری سند کے ساتھ صفحہ نمبر 34 اور 35 پر اور صفحہ نمبر 36 پر یہ میں نے کچھ حصہ اس کا بیان کیا ہے، انہوں نے یہ نقل کیا۔ تو مومنین کرام، ایک تو رسول اللہ کے عمل سے بی بی کے اوپر گریہ کرنا یہ ثابت ہے، تو یہ تو سنت معصوم ہے کہ بدعت کہاں سے ہو گئی؟ خود جناب سیدہ گریہ کرتی رہی ہیں، خود امیر المومنین علیہ السلام نے اصول کافی میں نوحہ پڑھتے رہے قبر پہ جا کے اور گریہ کرتے رہے۔ ائمہ نے گریہ کیا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کسی نے عبداللہ بن عباس نے پوچھا تھا کہ یا ابن رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام بھی بہت روتے ہیں اپنی ماں کے دکھوں کو یاد کر کے، لیکن آپ زیادہ گریہ کرتے ہیں، کیا وجہ؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ ظلم وہ ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، بھیا حسین نے نہیں دیکھے۔ تو یہ موقع کے گواہ ہیں، ان کی آنکھوں سے ساری زندگی امام حسن مجتبی علیہ السلام اس گلی سے نہیں گزرے جس گلی میں جناب صدیقہ طاہرہ کو زخمی کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین والخائنین والظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔